بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اچھی صحبت کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی یہ چیز فطری طور پر اس کی طبیعت میں اور اس کے مزاج میں شامل ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، کسی ویرانے میں انسانی آبادی سے دور الگ تھلگ وہ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا، کہ اسے وحشت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے یہ بات فطری طور پر ہی کہ وہ انسانی آبادی کے اندر رہے، اور یہ کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر وہ اپنی زندگی بسر کیا کرے۔ اور جب بات یہ ہوگی کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کیا کرے، تو پھر یہ جو میل جول کا معاملہ ہے، تو اگرچہ روزمرہ کی زندگی میں انسان کے جو معمولات ہیں کہ مثلاً اگر وہ تجارت کرتا ہے یا اسی طرح اگر وہ ملازمت کیا کرتا ہے یا دنیا داری کے جو بھی سلسلے ہوں، تو اس تعلق کی وجہ سے اسے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول اور ملاقات کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے، اور یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جو خاص تعلق ہے کہ جسے تعلق خاطر اور قلبی رجحان و میلان کہا جاتا ہے، تو اس مقصد کی خاطر انسان کو صرف انہی لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اچھے اور سچے اور متقی اور پرہیزگار قسم کے افراد ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان صحبت سے بہت زیادہ متاثر ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ الصاحب صاحب، یعنی انسان کا جو کوئی صاحب یعنی صحبت والا، جو کوئی انسان کا ساتھی ہوا کرتا ہے، وہ انسان کو اپنی جانب کھینچ لیا کرتا ہے، اور انسان کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ کب وہ کس طرح خود بخود اور لاشعوری اور غیر اختیاری طور پر وہ اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ لہذا اچھے انسان کی صحبت اور دوستی اختیار کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہ جتنے بھی دوست ہیں یعنی دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو آپس میں گہرے دوست ہیں، تو ان سبھی کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے ان کے جو کہ متقی قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی آج دنیا کی زندگی میں بہت گہری دوستی ہے کہ ایک ساتھ کھانا پینا ہے، اور ایک ساتھ نشست و برخاست، یہ اٹھنا بیٹھنا اور یہ چلنا پھرنا، لیکن قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا کہ جب کوئی اپنے لیے برا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، تو پھر وہ یوں کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ اس کی دوستی کی وجہ سے میرا یہ برا حشر اور یہ المناک انجام ہو رہا ہے۔ تو یوں ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام دے گا، اور یوں آج ان کی یہ جو دوستی ہے دنیاوی زندگی میں،
یہ وہاں آخرت میں دشمنی میں بدل جائے گی کہ ہر کوئی یوں کہے گا کہ تمہاری دوستی کی وجہ سے میرا یہ برا انجام ہوا ہے۔ ہاں البتہ جو متقی قسم کے لوگ ہیں کہ اگر انسان کسی متقی اور شریف قسم کے شخص سے دوستی کرے گا، اس کی صحبت اختیار کرے گا، تو یقیناً وہ اسے بھلائی کا راستہ ہی دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، تم صرف مؤمن انسان کی دوستی اختیار کرو اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر صرف متقی اور پرہیزگار انسان۔ یعنی روزمرہ کی زندگی میں جو لین دین دنیاوی معاملات ہیں وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن جو خاص دوستی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا، ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کا جو معاملہ ہے، تو فرمایا کہ اس سلسلے میں تمہیں صرف ایسے انسان کی صحبت اور دوستی اختیار کرنی چاہیے اور ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ تقی ہو، یعنی متقی اور پرہیزگار قسم کا انسان ہو۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ دیکھو اچھا ساتھی اور برا ساتھی، ان دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ مثلا ایک شخص ہے جو کہ خوشبو اٹھائے ہوئے ہے، کہ اس کے پاس خوشبو ہے یا وہ خوشبو کی تجارت کیا کرتا ہے مثلا، اور دوسرا انسان وہ ہے جو کہ آگ کی بھٹی پر کام کیا کرتا ہو۔ فحامل المسک اما ان یحذیک، جو کوئی عطر فروش ہے، اگر تم اس کے ساتھ دوستی کرو گے یا اس سے ملاقات کے لیے جاؤ گے، تب اس موقع پر یا تو وہ کچھ عطر تمہیں مفت میں بطور ہدیہ پیش کر دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، اور یا یہ کہ تم خود قیمت ادا کر کے اس سے عطر خرید لو گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، ورنہ کم از کم یہ کہ جب تک تم وہاں اس کی صحبت میں رہو گے تو خود بخود خوشگوار قسم کی خوشبو اور راحت بخش اور فرحت بخش قسم کی وہاں جو فضا ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، تو خوشبو خود بخود تم تک پہنچتی ہی رہے گی کہ خوشبو کو تو قید نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس کے برعکس وَنَافِخُ الْكِيرِ، جو آگ کی بھٹی پر کام کرنے والا انسان ہے، اگر تم نے اس کی صحبت اختیار کی اور تم وہاں اس سے ملاقات کے لیے جب جاؤ گے، اما ان یحرق ثیابک، تو شاید کوئی چنگاری اڑتی ہوئی آئے گی اس کی بھٹی سے اور تمہارے لباس کو جلا ڈالے گی، وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا، ورنہ کم از کم یہ کہ جب تک تم وہاں موجود رہو گے، بیٹھے رہو گے اس کی صحبت میں، تو یہ آگ کی تپش اور ناگوار قسم کی یہ بدبو اور یہ دھواں، تو یہ چیزیں تمہیں پریشان ہی کرتی رہیں گی۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھو کہ انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہی ہوا کرتا ہے، لہذا تم میں سے ہر کوئی اس بارے میں غور و فکر کیا کرے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کو اپنا دوست وہ بنانے چلا ہے۔ مقصد یہ کہ انسان کا جو کوئی دوست ہوا کرتا ہے تو پھر اس دوستی کی وجہ سے انسان اسی کا دین و مذہب اور اسی جیسا عقیدہ و ایمان
اور اسی جیسا اخلاق و کردار اور اسی جیسا حلیہ، یہ تمام چیزیں اور چال چلن اور سیرت و کردار وغیرہ انسان خود بخود اس کے رنگ میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ لہذا انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں کس سے دوستی کرنے چلا ہوں۔ اور جیسا کہ محاورہ مشہور ہے کہ المرء یعرف باقرانہ، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہوں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، تو یہ دیکھ کر ہی ہمیں خود بخود یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کی دوستی اور اٹھنا بیٹھنا وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یوں انسان کو اس کے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا ہی وہ خود بھی ہوگا۔ اور جب گفتگو چل رہی ہے صحبت اور دوستی کی، تو دین اسلام میں ہمیں اس سلسلے میں کچھ آداب بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں مختصر تذکرہ یہ ہے کہ جو دوستی ہو، صحبت ہو، تعلق ہو، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیاوی غرض، کوئی لالچ نہ ہو۔ اس لیے کہ دو افراد کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، عزت و احترام اور ادب کے جذبات ہوں، تو ان کے لیے اس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن وہ 7 قسم کے انسان کہ جب تمام کائنات میں کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا اور انتہائی بھیانک قسم کی صورتحال ہوگی، تو ایسے میں اللہ عز و جل کی جانب سے جن 7 قسم کے افراد کو بطور خاص سائے میں جگہ عنایت کی جائے گی، تو ان 7 قسم کے افراد میں یہ لوگ بھی ہوں گے۔ رجلان تحابا فی اللہ، کہ اس قسم کے 2 آدمی جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت اور تعلق رکھتے ہوں۔ اسی طرح ایک ادب اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دوست یا اپنے ساتھی کو ہمیشہ نصیحت کرتا رہے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے، تو پیار اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسے سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اسے نصیحت کی جائے پیار اور محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ جو نصیحت ہے یہ دراصل خیر خواہی کا ایک یہ تقاضا ہے، اور حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ رہا کرے ہمیشہ، کہ اس کے لیے بھلائی کا طلبگار بنا رہے، نہ یہ کہ اس کا برا چاہتا ہو۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمائے کہ الدین النصیحہ، کہ دین تو نام ہے نصیحت کا۔ تو پھر وہ لوگ کہ اولاً تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کیا کرے پیار اور محبت کے ساتھ، کہ یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے، اور بالخصوص 2 افراد جن میں آپس میں تعلق ہو، کہ میل جول ہے اللہ کی رضا کی خاطر اور دینی رشتے کی وجہ سے ان میں آپس میں ملاقاتوں کے سلسلے ہیں، تعلق ہے، تو یوں اگر کوئی اونچ نیچ نظر آئے تو پیار اور محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، حکمت و دانش کے ساتھ نصیحت کی جائے، نہ یہ کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اس سلسلے میں ایک ادب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب 2 مسلمان بھائی ان میں ایمانی رشتہ ہے اور دینی بھائی چارہ ہے، اور اسی بنیاد پر ان کا یہ آپس میں تعلق خاطر ہے، تو جہاں تک ممکن ہو سکے تو ایک دوسرے کی مدد کی جائے، کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، تم رکوع اور سجود کرتے رہا کرو،
اپنے رب کی عبادت کا فریضہ انجام دیتے رہا کرو، اور مزید یہ کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایک دوسرے کے ساتھ خیر یعنی بھلائی کرتے رہا کرو تاکہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی نصیب ہو سکے۔ تو اس آیت کے ابتدائی حصے میں رکوع اور سجود اور عبادت کا حکم دیا گیا، پھر آیت کے آخری حصے میں یہ کہ بھلائی کرتے رہا کرو۔ تو اگرچہ یقیناً رکوع اور سجود اور عبادت بھی بہت بڑی بھلائی ہے، لیکن یہاں اس آیت میں بقول اہل علم بھلائی کا جو حکم دیا گیا تو اس سے بطور خاص وہ بھلائی مراد ہے کہ جو انسان آپس میں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کسی بھی شکل میں بھلائی کیا کرتا ہو، تو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب سبھی کو یہ حکم دیا گیا تو پھر بطور خاص جس کسی کے ساتھ تعلق خاطر ہو کہ میل جول ہے، یوں دینی رشتہ ہے، تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اس کی اہمیت و ضرورت مزید بڑھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں ہمیں ایک ادب یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ آپس میں جب تعلق ہوگا، میل جول ہوگا، آمد و رفت ہوگی، تو یقیناً کسی موقع پر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی کسی نے کی ہوگی کسی بھی شکل میں، کہ اس کا ہاتھ بٹایا، مشکل وقت میں اس کی مدد کی ہے کسی بھی طرح، یا کوئی بھی اچھا کام اس کے لیے انجام دیا ہے۔ تو ایسے میں یہ دوسرا جو اس کا ساتھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ جواب میں خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اور روکھا پن دکھانے کی بجائے بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے ضرور، کہ جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، یعنی بھلائی کا بدلہ تو بھلائی ہی ہوا کرتا ہے۔ تو جب کبھی ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو تو یہ ضرور اسے جواب دے، جواب میں بھلائی کرے اپنی حیثیت کے مطابق، اور یہ کہ اگر اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکے، اس کے کسی کام آ سکے، تو کم از کم یہ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہو تم بھی جواب میں اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کا بدلہ دو، اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسی حیثیت کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم بھی جواب میں اس کے ساتھ ویسی ہی بھلائی کر سکو، تو تم اس کے لیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائے خیر کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہیں یہ گمان ہونے لگے کہ اب تم نے اس کی بھلائی کا بدلہ دے دیا ہے، جواب دے دیا ہے۔ تو یہ چند آداب ہیں جو کہ مختصر طور پر آج کی اس نشست میں ناظرین کرام آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔